الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے سورہ القاف میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے خسارے والے، گھاٹے والے، اعمال والے کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش، ساری محنت دنیا کے کاموں میں ضائع ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، غارت ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ان کے لیے قیامت والے دن کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا، کوئی ترازو نہیں رکھی جائے گی۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کی جزا، ان کا بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ وَرُسُلِهِ هُزُوًا، اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور بچائے جہنم کی آگ سے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی تھی کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور اللہ کی آیات میں غور و فکر کریں، دین سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھائیں، اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بھیجے ہوئے ہیں، قوانین نازل کیے ہوئے ہیں، اپنی زندگیوں میں ان کو شامل کریں۔ آج بدقسمتی سے پاکستان میں بہت سا حصہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے، اور اگر جو لوگ تھوڑے سے پڑھتے ہیں ان میں سے بھی بہت کم ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ تو جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، تو اللہ کے احکام کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ مثال کے طور پہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو سب سے گھاٹے والے ہیں، خسارے والے ہیں، اور لیکن وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ جب ہم سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ ہر وہ بندہ ہے جو بھی اللہ کی عبادت و اطاعت اس طریقے سے کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ قرآن و سنت میں نہیں بتایا ہوا اس کے مطابق کرتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں۔ اس کا یہ گمان ہے، اس کے اعمال ہرگز قبول نہیں اللہ کرے گا، وہ مردود ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہمارے معاشرے میں یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سا گروہ ہے؟ تو میری نظر میں اس وقت پاکستان میں یہ جو گروہ ہے سب سے بڑا، جو خود بھی گمراہ ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، وہ ہیں یہ درباری نظام والے، پیری مریدی والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹے من گڑت اور جھوٹ کے پلندے اپنے بابوں، اپنی قبروں، اپنے درباروں کے ساتھ منسوب کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور ان کے مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ اے ایمان والو، تمہارے بہت سے علماء، مشائخ، رہبان یعنی بابے، گدی نشین، صاحبزادے جو درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہے جو لوگوں کا مال ناحق کھا رہے ہیں
तबर्रक के नाम पे, चढ़ावों के नाम पे, सबीलों के नाम पे, और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं। ये कभी भी सही कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपको बात नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्यों कि इनके दरबार, इनके अपनी दुकानें, ये जो कारोबार है, ये जो चूरन बेच रहे हैं, अवाम की लाशौरी की, कम इल्मी की वजह से वो इनका बंद हो जाएगा। ये वही गिरोह है जो पहले पाको हिंद जब इकट्ठे थे तो ये मंदिरों पे पादरी, ये पंडित बनकर बैठे हुए थे। ये वही गिरोह है जिन्होंने मंदिरों से निकलकर कब्रें बना ली, कब्रें पुख्ता कर ली, उन पर कुब्बे बना लिए और उधर मजावर बनकर बैठ गए और लोगों का माल हराम तरीके से खा रहे हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुख्ता करना, उस पर कुब्बा बनाना, उस पर मज़ार बनाना मना किया है। हराम है ये चीज़, और हराम चीज़ से फैज़ कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। ये ऐसा गिरोह है कि जो बहुत ज़्यादा गुमराह है, और ये शिरकाना इनके अकायद हैं, खुद भी शिरक करते हैं और इतने ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में शिरक करने पे आमादा किया हुआ है, उनको अपने साथ लगाया हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ उनका माल हक खाने के लिए। इनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो लोग बड़े फ़ख्र से दरबारों पे जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, उधर चढ़ावे चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, जानवर ज़बह करते हैं, देगें पका कर लेकर जाते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम उधर गए, हमने ये किया। क्यों उनके गुमान में ये है कि हम नेक काम कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इनका वहम है, ये इनका गुमान है। हकीकत में ये काम अच्छे नहीं कर रहे, क्योंकि ये अल्लाह के काम के खिलाफ है सब। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हुआ है कि जो कब्रों में हैं वो सुनते नहीं। ए नबी, जो कब्रों में हैं आप उन्हें सुना नहीं सकते। लेकिन ये बदबख्त क्या कहते हैं कि नहीं, हमने अपने बाबों को सुनाना है, वो हमारे बाबे सुनते हैं और हमें जवाब देते हैं, हमारी हाजात को पूरा करते हैं। ए बदबख्त लोगो, अल्लाह आपको हदायत दे। हाजतें पूरी करने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और कोई नहीं है। मुश्किल कशा, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कुछ अर्सा पहले एंकर पर्सन हैं कि इमरान रियाज खान साहब, तो उन्होंने जो इंडिया में मंदिर हैं बड़े बड़े, उनके बारे में एक प्रोग्राम किया था, वीलॉग किया था। उनके पास डाटा था मंदिरों का कि फ़लाँ मंदिर के पास कितनी दौलत है, कितना सोना है, कितनी जायदाद है। तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा कि मैं इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में बड़े बड़े दरबार हैं इनके बारे में भी एक प्रोग्राम करूँगा। काफ़ी अरसा हो गया, मैंने नहीं फिर सुना या देखा कि उन्होंने दरबारों पर कोई प्रोग्राम किया हो। वल्लाहु आलम, वो डर गए हैं या उन्हें रोक दिया गया है या क्या वजह है। क्योंकि ये अशद ज़रूरत है कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि इन हराम खोरों ने हराम का माल जमा कर करके अपनी जायदादें बनाई हुई हैं। मैं इमरान रियाज साहब को कहूँगा कि वो ज़रूर, क्योंकि आपके पास वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, आपके राब्ते हैं, आपके पास लोग हैं इंफॉर्मेशन देने वाले, आप खुद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और इनको बेनकाब करें। ये जितने बड़े बड़े दरबार हैं पाकिस्तान में, इनकी जायदादों का हिसाब लगाएं, इनकी बिल्डिंगें देखें, इनकी शहाना लाइफ, इनके लल्ले तलल्ले देखें। ये किधर से पैसा आ रहा है? ये हराम तरीके से आ रहा है। जितना पीरी मरीदी और दरबारी निज़ाम है ये हराम है, ये मना है, इसका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। क्योंकि पीरी मरीदी की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने मरीद थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं उनके कितने मरीद थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सारे साथी थे, वो सहाबा इकराम थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मशवरे करते थे, उनके साथ खाते पीते थे, उनको पास बैठाते थे। तो ये बदबख्त क्या करते हैं, ये मरीदों को हाथ तक नहीं लगाने देते खुद को। ये समझते हैं कि हम पाक हैं और मरीद हमारे अछूत हैं। लेकिन ये उन मरीदैन का भी इलाज है कि जो कम अकली और कम शौरी की वजह से वो उनके आगे जाके माथे टेकते हैं, क्योंकि किताब अल्लाह को पसे पुश्त डाला हुआ है और जो है दरबारी निज़ाम को आगे रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला जो अल्लाह के अहकाम से, अल्लाह की किताब से इनहराफ करेगा, अल्लाह उसको ऐसे ही जलील करेगा। और कभी भी ये इख्तलाफात और ये चीज़ें कम नहीं हो सकती जब तक हमने अपना नाता किताब से नहीं जोड़ना। पीरी मरीदी की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, सारे ही जाली पीर हैं जितने भी हैं पाकिस्तान में, क्योंकि एक चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है, एक चीज़ का इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो उसमें असली या जाली
پیر کا کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کے سارے جعلی ہیں. جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ جعلی ہے، اس سے پہلے وہ بھی اصلی ہوتا ہے. اس لیے خدارا اپنا ناطہ کتاب سے جوڑیں، اللہ کی کتاب کو سمجھیں، پڑھیں اور ان جیسے لوگوں کو بے نقاب کریں. ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ بڑیلا گجرات کا ایک گاؤں ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ادھر کی بات ہے. ایک پیر صاحب، کیونکہ یہ لوگوں کے گھروں میں آتے جاتے ہیں اور لوگ اتنے گمراہ ہیں کہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ آج پیر صاحب ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، آج ہم نے ان کے ناشتے میں یہ بنایا، بڑی دعوت کی ان کی ہم نے. کیونکہ وہ بھی گمراہ اور یہ بھی گمراہ، تو بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں. وہ میں بتانے لگا تھا کہ وہ بڑیلا کے ساتھ گاؤں ہے ایک چھوٹا سا، ادھر ایک پیر صاحب کے گھر میں آنا جانا تھا. ایک دن ان کی نظر ان کی جوان بیٹی تھی، کچھ سال پہلے کی بات ہے، اس نے ابھی ماسٹر کیا ہوا تھا. پیر صاحب کی نظر اس لڑکی پہ پڑی. پیر صاحب عمر رسیدہ تھے، شادی شدہ تھے، بال بچے ادار تھے، لیکن جب ان کی نظر اس پہ پڑی تو انہوں نے کہا میں نے تو اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے آپ کی. وہ ایک دفعہ تو وہ چونک گئے ساری فیملی، لیکن پھر پیر صاحب نے انہیں ڈرایا دمکایا. لڑکی بھی نہیں مانتی تھی، لیکن ان کو جب ڈرایا دمکایا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، تمہارا یہ نقصان کر دیں گے. کیوں کہ بدقسمتی سے ہمارے عقیدے بھی ایسے بسیدہ ہیں کہ ہم ان لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کی نقصان نہ کر دیں. اور نقصان اور نفع کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے. پھر کیا ہوا، وہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا لو جی پیر صاحب تسی لے جاؤ ساڈی کڑی. یہ حال ہے ان کا. ان لوگوں کو گھروں میں داخل کیا، ان کو تو گھر کے سامنے سے نہیں گزرنے دینا چاہیے، ان کو تو منہ نہیں لگانا چاہیے، ان سے کلام نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ توبہ نہ کریں، اللہ خود کو اللہ کے احکام کے تابع نہ کریں اور یہ ذہن سے نکال دیں، کان کھول کر سن لیں. کوئی اصلی اور جعلی پیر نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا پیر نہیں ہے، کوئی نیچلی یا پہنچی ہوئی سرکار نہیں ہے. یہ سب جھوٹ اور جھوٹ کے پلندے ہیں. کیونکہ جس چیز کی اسلام میں نہ کوئی گنجائش ہے، نہ اجازت ہے، نہ کوئی کنسپٹ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. قبروں کو پختہ کرنا، پکا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہوا ہے. قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہوئی ہے، جو قبروں کی کمائی کھاتے ہیں. اور یہ پھر ان کے شاہانہ زندگیاں دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے لباس دیکھیں، ان کے گھروں میں فرنیچر دیکھیں، ان کے بڑے بڑے جنریٹر، ڈیزل جنریٹر انہوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں. دنیا گرمی سے مر رہی ہے اور وہ جو غریب اور وہ گمراہ لوگ ہیں جو ان کو فالو کرنے والے ہیں، جو ان کے مریدین ہیں، خود سارا دن ساری زندگی گرمی میں سڑ کے مر جاتے ہیں اور جو پیسہ ہوتا ہے لا کے ان کو دے دیتے ہیں اور یہ اس سے اپنی عیاشیاں کرتے ہیں. تو میں عمران ریاض خان صاحب، میں آپ کو دوبارہ آپ سے یہ اپیل کروں گا، اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں یا آپ تک یہ میرا میسج پہنچے تو خدا را ضرور ان کو بے نقاب کریں، جتنے بڑے دربار ہیں، کیونکہ یہ سارے جعلی ہیں ٹوٹل. کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی کہے نا کہ نہیں جی فلاں دربار تو بڑا ہے اور بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے اور بڑی ہستی تھی، وہ دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں. اگر وہ بڑی ہستی تھی، اگر انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے احکام کے مطابق گزاری تھی تو انہوں نے کبھی بھی یہ کسی کو نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں کو سجدے گاہ بنا لینا، ادھر چڑھاوے چاڑنا، ادھر مجاور بار کے بیٹھنا. یہ سب ان کے دل کی خواہشات ہیں اور یہ گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. جب کبھی درباروں پہ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں. کیوں ان کے گمان میں ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ ہیں وہ سب سے گھاٹے والے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی وزن قائم نہیں کرے گا، کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنت حرام ہے اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو. اس لیے میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ جو گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے اور ان کو ہدایت دے اور یہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں اور دوسروں کو بھی صحیح دین پڑھائیں اور سکھائیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.